کھانا بہت مزیدار تھا، آلو گوشت اور دوپہر کی بنی مونگ کی دال کے ساتھ دھنیا پودینے کی چٹنی اور چاول کے پاپڑ۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم اتنی اچھی روٹی پکا سکتی ہو۔ تمہارے ہاتھ کی نہاری بھی بڑی مزیدار تھی، اشر نے چٹنی میں پاپڑ ڈبوتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اور آج کا کھانا اچھا لگا، وہ پانی کا جگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ بہت زبردست ہے، چاچی بیگم کے ہاتھ میں تو ایسا مزہ ہے کہ کوئی کھانا خراب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ کھانا میں نے پکایا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں کھانا اچھا لگا۔ امیزنگ۔ سنو ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ ابو کے لیے تھوڑا سا کھانا دے دو تو۔ سچ میں ہم اچھے ذائقے کو ترس گئے ہیں، اس نے سچ اگل دیا۔ میرا اسے دیکھتی رہی، بڑا ترس آیا اس پر۔ تائی جی بھی بڑی عجیب عورت ہے۔ مگر پھر اس نے اپنے اندر ابلتی سلواتوں کو تھپک کر سلا دیا۔ کمال کرتے ہو، میں بھی تایا جی کے لیے کھانا پیک کرتی ہوں۔ اس نے پلٹتے پوچھا، تمہارے لیے چائے بناؤں؟ ہاں پلیز، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو۔ اشر تم بھی نہ، تکلیف کیسی، میں بھی بناتی ہوں۔ اس نے جلدی سے چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا۔ تبھی وہ باورچی خانے کے دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا، جب تم بیاہ کر دبئی چلی جاؤ گی نا تو ہم سب تمہیں بہت مس کریں گے۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں بیاہ کر دبئی جا رہی ہوں؟ اس نے چولہے کی آنچ ذرا تیز کی۔ امی جان بتا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے اشر۔ اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، مگر سچ کب تک چھپایا جا سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ اسے حیرت نے آ گھیرا۔ وہ بات ختم ہو چکی ہے، اس نے بڑے رسان سے جواب دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بات ختم ہو چکی، لیکن میرا، فرقان چاچا اور تم سب تو دبئی تک۔ میرا مطلب ہے کہ اسے محسوس ہوا جیسے خوشی سے اس کا چہرہ کھل رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اگر خوشی کے یہ رنگ میرا دیکھ لیتی تو کیا خیال کرتی اس کے بارے میں؟ مگر اس کی پیٹھ اشر کی جانب تھی۔ شکر ہی تھا۔ جانے بھی دو نا، جو نصیب میں لکھا تھا وہی ہوا۔ شاید اس شخص کا نام میرے نام کے ساتھ جڑنا ہی نہ تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ امی بہت ڈسٹرب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہیں، مگر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ گزرتا ہوا کوئی وقت آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں، حقیقت میں یا خواب میں۔ چائے کا پانی بری طرح کھول رہا تھا۔ وہ چولہے کے سامنے ہی کھڑی تھی، مگر شاید اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا اور پتیلے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، پانی کھول گیا ہے، اور جب پانی زیادہ کھول جائے تو چائے اچھی نہیں بنتی۔ اسے دادی جان کی یہ بات یاد تھی۔ اوہ سوری، پتہ نہیں میرا دھیان کدھر چلا گیا تھا۔ اسے اچانک جیسے ہوش آیا تھا۔ میں ابھی ابھی دوسرا پانی رکھتی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی سے پانی سنک کے پاس رکھی گندی پلیٹ میں ڈالا اور تازہ پانی پتیلے میں بھرا۔ تم اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالا کرو۔ اچھا بابا، نہیں ڈالوں گی زور۔ وہ مسکرا دی اور تایا جی کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ مجھے افسوس ہوا، لیکن تمہارے چہرے پر پھیلا سکون دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ شکریہ اشر۔ چائے کا پانی دوبارہ کھول رہا تھا۔ اس نے پتی ڈالی۔ وہ چپ چاپ اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ سر، میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ شیام چند جی کی پکچرز ہیں اور رام چند جی کی تو بس یہ دو ہی ہیں، اور دونوں اولڈ ایج کی ہیں۔ رمیش، کیا کوئی اپنے پاس سے بھی؟ میرا مطلب ہے کہ پرسنل فوٹوز بھی تو ڈال سکتا ہے نا؟ بالکل سر، ڈال سکتا ہے، پر جب فوٹو ہیں ہی نہیں۔ میں نے سرچ کیا ہے سر۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جی، کسی نے اجے جی کے البم سے کچھ فوٹوز چوری کر لی ہوں۔ شرما صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا جس سے وہ متفق نہ ہوا۔ نو نو، پاپا کے البمز۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اسے تو پہلے بھی معلوم نہ تھا کہ میں اجے چند ہی ہوں، شیام چند کا پوتا۔ پر رام چند تک کی انفارمیشن، وہ کیسے دکھتے تھے، یہ سب تو ایک بھید ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ آپ کی دادی مسز شیام چند کی ڈیتھ ینگ ایج میں ہو گئی تھی، اور ان کو مطلب اس ٹائم پیریڈ میں لوگ مسز شیام چند کے نام سے پہچانتے تھے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا نام لاجوتنی ہے، کیونکہ ان کے بعد ان کی دوسری شادی ہو گئی تھی۔ شرما جی اپنی معلومات اس تک بیم پہنچا رہے تھے، اور وہ خاموشی سے سر جھکائے سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شرما جی وہی بتا رہے ہیں جو عام لوگ اس کے خاندان والوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پارٹیشن سے پہلے، اس نے آہستگی سے پوچھا۔
جی پارٹیشن سے پہلے، اس وقت مجھے یاد ہے اچھی طرح، اجے جی نے مجھے خود بتایا تھا کہ ان کے ماتا پتا سندھ میں رہتے تھے اور ان کے شہر میں بڑی حویلی سی کوٹھی تھی۔ شہر؟ کون سے شہر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اجے کو کبھی اپنی فیملی ہسٹری سے کوئی غرض ہی نہ تھی، بلکہ وہ کچھ کراتا تھا اور ذکر سے پھر اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنی معلومات لے رہا تھا؟ شرما صاحب حیران تھے کہ ڈیوٹی تو تھی۔ کراچی کی بات کر رہا ہوں، مجھے خوب یاد ہے۔ کراچی میں؟ اجے نے بڑبڑاتے ہوئے دہرایا۔ ہاں کراچی میں، مجھے تو خیال ہی نہ تھا۔ بچپن میں وہ اپنے باپ سے کہانیوں کی طرح پارٹیشن سے پہلے کی باتیں سنا کرتا تھا۔ پھر کیسے وہ یہ سب کچھ بھول گیا تھا کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق بھی کراچی اور سندھ سے ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب بھی کراچی میں ایسی فیملیز بستی ہوں جن کے سندھ میں بھی آپ کی فیملی سے ہو۔ ویسے شیام چاند جی ممبئی میں پیدا ہوئے تھے، شرما جی نے یاد دلایا۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں پھر۔ تھینکس ہمیش۔ تھینکس شرما جی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ شرما جی حیران تھے کہ آج اسے اچانک اپنے خاندان کے بارے میں کیا کریدوں۔ کچھ تو ہے، ورنہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی دھیان ہی نہ دیا تھا اس جانے۔ اس سے واقعی ان تصویروں کی بلندوں سے کبھی دلچسپی نہ رہی تھی جو اسٹور روم میں ڈھیر تھے۔ اس کے باپ نے بڑی چاہ سے ان تمام البمز کو اپنے مرنے سے پہلے ترتیب دیکھ کر رکھوایا تھا، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد جب سے وہ گھر میں مسحور ہو کر رہ گئے تھے، پرانی تصاویر ہی ان کا قیمتی اثاثہ تھی جس میں وہ اپنے والدین، اپنا بچپن اور اجے کا بچپن یاد کر کے چپکے آنسو بہاتے تھے۔ اسی لیے اسے تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ اس نے اپنے دادا جی کو کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے، بہت پہلے ہی مر چکے تھے۔ البتہ ان کی یادگار تصویر اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تمام ان کے ادھیڑ عمری کی تصویریں تھیں جو یقیناً سیاسی اعتبار سے قابل قدر تھیں، لیکن اس کے لیے غیر اہم۔ وہ ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ جوانی میں شیام چاند اور لاجوتنی کیسے نظر آتے تھے، اور پھر خاصی محنت کے بعد اسے وہ تصاویر مل ہی گئی اور وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ واقعی شیام چاند اس کی ہو بہو کاپی تھے، سوائے گھنگریالے بالوں کے۔ یہ ان دونوں کی تصویر تھی جب وہ دونوں کیمبرج میں پڑھتے تھے۔ بلیک اینڈ وائٹ تصویر کی پشت پر تاریخ بھی لکھی تھی، 1937، 16 فروری۔ لاجوتنی نے لمبا سا گھیردار سکرٹ پہن رکھا تھا، اس پر گھٹنوں سے نیچے جھولتے بال۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں ایک جادو سا تھا۔ وہ الجھنے لگا۔ یہ چہرہ تو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا، اپنائیت کا عجیب سا لمس تصویر سے نکل کر جیسے اس کے وجود پر چھانے لگا۔ اسے چکر سا آ گیا۔ اس نے لکڑی کی الماری کا ہینڈل تھام لیا۔ ابھی تو بیماری سے اٹھا تھا، نکاہت باقی تھی۔ پھر اس نے نزدیک رکھا اسٹول سرکایا اور اس پر بیٹھ گیا۔ ایک کے بعد ایک تصویر وہ البم کے صفحات پلٹتا جا رہا تھا، اور پھر ایک صفحے پر اس کی نگاہیں جم گئیں۔ شیام چند اور لاجوتنی اس کے پرانی طرز کے بڑے سے آئینی دروازے کے ساتھ کھڑے تھے۔ شاید یہ ان کی شادی کے بعد کی تصویر تھی۔ لاجوتنی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، وہ مسحور کن آنکھوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ اس نے شیام چند کے ساتھ آئینی ڈبل دروازے کے داہنی جانب چسپاں اس نیم پلیٹ پر غور کیا جس پر گنگاوتی پیلس ابھرا ہوا تھا۔ گنگاوتی پیلس؟ کہیں یہ وہی کوٹھی تو نہیں جہاں دادا جی پیدا ہوئے؟ کراچی؟ کیا یہ وہی جگہ ہے؟ اس نے دوبارہ بغور تصویر کو دیکھا۔ لاجوتنی نے بڑی بھاری بنارسی ساڑی پہن رکھی تھی، سونے کے بھاری زیورات سے لدی پھندی، کہیں سے بھی کیمبرج سے تعلیم یافتہ نہیں لگ رہی تھی۔ بالکل روایتی مشرقی ہندوستانی سوگن۔ وہ مسکرا اٹھا۔ ان کے عقب میں پرانی طرز کی ایک گاڑی بھی کھڑی تھی۔ نہ جانے اسے کیا کہتے ہوں گے؟ وہ سوچنے لگا، اور پھر ان سے تصویر سے دلچسپی پیدا ہوتی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ تصویر دیکھتا رہا، کچھ کو حفاظت سے سنبھال کر الگ بھی رکھا۔ یہ تصویر اس کے خاندان کی داستان تھی، اور اس سے اس کو محفوظ رکھنے اور جاننے کا پورا حق تھا۔ تو آپ نے انہیں دیکھ لیا؟ اسے بے پناہ مسرت ہوئی۔ واقعی وہ جیسے میری جیسے میں ان کی کاربن کاپی ہوں۔ امیزنگ! آپ ٹھیک کہتی تھیں۔ ہم دونوں میں فرق صرف بالوں کا ہی ہے۔ ہاں یہ تو ہے ایک بات، اور مائنڈ نہ کرنا، میرا مطلب ہے برا نہ منائیے گا، وہ بہت دل پھینک قسم کے تھے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں ان کی لو میرج تھی، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے دادا جی
اسے کچھ عجیب سے محسوس ہوا تھا۔ یہ تو بہت گہرائی کی باتیں تھیں، ایسے جیسے سامنے بیٹھ کر دیکھا۔ وہ پھر تشویش میں گر گیا۔ ارے ارے، پہلے ہی کہا تھا کہ برا نہ مانیے گا، مگر یہ سچ ہے۔ لاجونتی بہت اچھی تھی۔ کیمبرج میں پڑھنے کے باوجود وہ اپنے مشرقی اقتدار سے پیار کرتی تھی۔ انہیں فلسفی پڑھنے کا شوق نہ تھا، لیکن انہوں نے صرف اپنے والد کی خواہش پر اسے منتخب کیا۔ اس زمانے میں لوگوں میں فلسفے کا بھی ایک کریز تھا شاید۔ تم کتنے سال کی ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے خود بخود اس کی زبان پر آپ کی بجائے تم نکل گیا۔ کیوں؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ویسے میں 20 سال کی ہو جاؤں گی اس نومبر میں۔ یعنی تم 19 برس کی ہو، تو تمہیں اتنی پرانی باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ یا تو تم باتیں خود ہی گھڑ لیتی ہو، یا تمہاری فیملی کا کوئی بزرگ ہمارے خاندان سے اچھی طرح واقف ہے جو تمہیں یہ سب بتاتا رہتا ہے۔ اس کی سمجھ میں اتنا ہی آیا کہ شرما صاحب کی بات درستی تھی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی، اور کیوں بولوں؟ آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس سے غصہ ہی آ گیا۔ ارے نہیں میرا جی، میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ سب کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، غلطی میری ہی تھی۔ وہ بری طرح خفا ہو گئی تھی، اور یہ اسے کسی طور منظور نہ تھا۔ وہ اسے منانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے، تم کو پتہ ہے کہ میں بہت غلط بولتا ہوں، جو منہ میں آتا ہے بس بک دیتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ میں آپ ہوں یا تم۔ وہ اس کے آپ اور تم کے فلسفے میں الجھ گئی تھی۔ تم ہو نا یار، ذرا سوچو، ابھی تو تم پورے 20 کی بھی نہیں ہو، اور میں تم سے پورے 15 سال بڑا ہوں۔ آپ اتنا لمبا چوڑا آدمی ایک چٹان بھر کی لڑکی کو آپ کہتا اچھا لگے گا کیا؟ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ میرا کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ اوکے اوکے، چلے گا۔ ویسے پہلے بھی میں آپ کو تم احمق اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی، سوری۔ اس کی معذرت پر وہ کھل اٹھا، گویا ناراضی ختم۔ اچھا، اور کیا جانتی ہو میری فیملی کے بارے میں؟ اسے دلچسپی ہوئی۔ بہت کچھ۔ اس نے فروٹ کی ٹوکری سے سیب اٹھایا اور اپنے دوپٹے سے رگڑنے کے بعد ایک چک لیا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں جناب؟ اصل بات پر آئیے۔ اسے کچھ تجسس ہوا۔ میں گنگاوتی پیلس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے اس کے سارے سسپینس کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ کیا؟ گنگاوتی پیلس؟ وہ بے اختیار ہنس دی، اور پھر اس کی ہنسی ڈبل ہو گئی۔ ارے میرا جی، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ کیا لطیفہ سنا دیا میں نے؟ اس نے ذرا منہ بنایا۔ لطیفہ نہیں سنایا، بلکہ آپ تو خود پوری لطیفہ ہیں، اس نے روا روی میں کہہ ڈالا۔ پھر اسے خود ہی اپنی حماقت کا احساس ہوا، اور معذرت خانہ انداز میں مخاطب ہوئی۔ سوری اجے، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ پتہ ہے بات یہ ہے کہ آپ جس گنگاوتی پیلس کی بات کر رہے ہیں، میں اسی میں تو رہتی ہوں۔ گنگاوتی پیلس میں؟ او مائی گاڈ! اس کے ذہن میں جھمکا سا ہوا۔ شیام چند اور لاجونتی کی وہ ہنستی مسکراتی تصور میں ابھری، جس کے دائنی جانب نیم پلیٹ پر گنگاوتی پیلس نمایاں نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ زمین پر بیٹھتا گیا۔ میرا کو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اجے کو یہ سن کر شوق لگا ہے۔ یقیناً اس کے لیے یہ اس قدر اہم نہ تھا، کیونکہ اس نے اس گھر میں آنکھ کھولی تھی، مگر اجے کے لیے یہ ایک انکشاف ہی تو تھا، کیونکہ اس گھر سے اس کے خاندان کا تعلق بھی تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا اجے؟ میرا، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ اس نے کچھ سنے بغیر کال کاٹ دی۔ وہ تحیر کے سمندر میں غوطہ زن تھا، اور بہت نکہت محسوس کر رہا تھا۔ اس کا سانس بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ ندرت خوش دلی سے مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا کی شادی ہونے والی ہے۔ شاہدہ بیگم اسے یوں خوش ہوتا دیکھ کر چڑ سی گئی۔ تمہارے کیوں دانت کھلے جا رہے ہیں؟ خوش ہونے کی تو بات ہے نا امی جان۔ چاچا جان نے بہت اچھا کیا کہ میرا کا رشتہ طے کر دیا۔ مزہ آئے گا، ہم سبھی دبئی جائیں گے نا۔ ندرت واقعی بچوں کی مانند خوش ہو رہی تھی۔ تمہاری تو مت ماری گئی ہے۔ مجھے تو سخت حیرت ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہ رشتہ برقرار ہے۔ میں ابھی تک حیران تھی کہ رشتہ قائم کیسے ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ بھائی، اس رشتے میں ہماری بھی تو عزت ہے کہ ہماری بہن کا رشتہ اتنے اونچے خاندان میں ہو رہا ہے۔ اونچے خاندان میں؟ دبئی جا کر پوچھوں گی بھی نہیں تمہیں۔ انہوں نے ذرا غصے کا برتاؤ کیا۔ وہم ہے آپ کا، وہ میری چھوٹی بہن ہے، اس نے بڑے مان سے کہا۔ کوئی بہن وہن نہیں ہے وہ تمہاری۔ اتنی مشکل سے اس نے 1000 مرد کا نمبر حاصل کیا تھا، مگر سب غارت ہو گیا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کس کا نمبر حاصل کیا تھا آپ نے؟ اشر اچانک خدائی فوجدار کی مانند حاضر ہوا تھا۔
اس کے یوں اچانک وارد ہونے پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ شاید اس کے کان میں ان کی آواز پڑ گئی تھی۔ کس کا نمبر؟ مجھے کیا پتا؟ ان کے گڑبڑانے پر ندرت بھی ذرا متوجہ ہوئی۔ کس کے نمبر کی بات کر رہی ہو اشی؟ انہی سے پوچھو، انہوں نے ہی کوئی گیم کھیلا ہے، اشر نے زہر خند انداز میں کہا۔ دماغ تو درست ہے تمہارا، وہ ذرا شیر ہوئی۔ سچ سچ بتائیے، آپ نے ہی کچھ کہا ہے نا؟ آپ نے ہی میرا کے سسرال میں کوئی زہر کا تیر پھینکا ہے نا؟ اشر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ندرت نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی جان، اشی سچ کہہ رہا ہے کیا؟ لیکن اشی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا کے سسرال میں کچھ ہوا ہے؟ ندرت نے تانے بانے جوڑے۔ اسی لیے کہ اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اشر کے کہتے ہی شاہدہ بیگم کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ او گاڈ، بہت برا ہوا یہ تو۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ اس وقت میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ کتنی تیاریوں کے ساتھ چاچا جان پوری فیملی کو لے کر دبئی گئے۔ کوئی بات تو تھی نا جو سب گئے تھے، اور یوں اچانک ہی رشتہ ٹوٹ گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو اشی۔ امی جان، کہیں آپ نے تو؟ بات کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے شکی نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ پاگل ہو گیا تم دونوں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ آپ کسی کے نمبر کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ بتائیے، جھوٹ تو نہیں بول رہا نا؟ اسے اچھی طرح یاد تھا، اپنے کانوں سے سننے کے باوجود انکار مشکل تھا۔ ارے وہ تو میں کسی اور کی بات کر رہی تھی، تم بھی نا بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہو۔ میرا میری بیٹیوں جیسی ہے، میں بھلے اپنی بچی کے لیے برا کیوں کروں گی؟ ہاں اشی، تم امی پر شک کر رہے ہو۔ مجھے تو یہ سن کر ہی دھچ کر لگا کہ اس بیچاری کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ندرت نے بھائی کو سمجھایا تو شاہدہ بیگم کو ذرا حوصلہ ہوا۔ میرا تو بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، کتنی خوش تھیں تمہاری دادی، یہ تو خود مبارکباد دینے گئی تھی۔ وہ دب سے صوفے پر دراز ہو گئی۔ اوہ، اب اپنی طبیعت تو نہ ہلکان کریں۔ ندرت نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ ہائے، میرے دل پر تو جیسے چھری چل گئی۔ ہر بات میں اوپر والے نے کوئی مصلحت رکھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس رشتے کے ٹوٹنے کی بھی کوئی مصلحت ہو۔ کیوں اشر؟ ندرت کے کہنے پر اشر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ اگر ہم تمہارے رشتے کی بات دوبارہ شروع کریں، آخر کو وہ ہمارے چاچا کی بیٹی ہے۔ ندرت کے کہنے پر شاہدہ بیگم کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب ان کا بلڈ پریشر واقعی شوٹ کرنے لگا تھا۔ تو کیا دادی جان مان جائیں گی؟ اشر کے کہنے پر انہوں نے ذرا غور کر بیٹی کی جانب دیکھا۔ دادی جان بہت اچھی ہیں اشر، مگر پہلے تم بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ ندرت کے پوچھنے پر اشر کی آہستگی سے مسکرا دیا، گویا اس جانب اقرار تھا۔ بات اس حد تک بڑھ جائے گی، یہ تو شاہدہ بیگم کے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ہائے، یہ کیا غضب کر ڈالا میں نے۔ ہائے، کاش میں اس دبئی کے مرغے کو فون ہی نہ کرتی اور جھوٹ نہ بولتی کہ وہ اب بھی اکثر بے ہوش ہوتی رہتی ہے۔ وہ سوچتی رہی، پر وہاں سے تو ٹانکا ٹوٹ چکا تھا، اور اب اشر بھی میرا کی جانب راغب ہو رہا ہے۔ امی جان، اب آپ جلدی ہی دوبارہ دادی جان سے رشتے کی بات کریں۔ ندرت سر ہو رہی تھی۔ ارے اب تم تو پیچھے ہی پڑ گئی، جانتی نہیں ہو کیا اپنی دادی کو؟ انہوں نے بہانہ گڑھا۔ میں جانتی ہوں کہ ابو جان بھی اس رشتے کے ٹوٹنے سے بہت رنجیدہ تھے، اور اب تو موقع خود بخود مل رہا ہے، پھر دیر کائے کی؟ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی اور ان کا خون خشک ہو رہا تھا، الٹی آنتیں گلے پڑ رہی تھیں۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا، اور اس کے خیال میں یہ بہت ضروری تھا۔ کہانی پر اسرار ہوتی جا رہی تھی اور سرا ہاتھ ہی نہ آ رہا تھا۔ آخر کوئی کس قدر جھوٹ بول سکتا ہے؟ اتنے ڈھیروں نمبروں میں سے اس نے اسی کا فون نمبر کیوں منتخب کیا؟ اور یہ بھی کیسے ممکن تھا کہ وہ گنگاوتی پیلس میں ہی رہتی ہے؟ اس قدر شدید ممکنات اسے بار بار الجھا رہے تھے، اور اس کا واحد حل یہی تھا کہ اب کیا کہہ رہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ اسے ممکن بنانا ہی آپ کا کام ہے شرما جی۔ فیصلہ میں کر چکا ہوں، مجھے اگلے ہفتے ہی کراچی جانا ہے، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ شرما جی ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ اچانک ہی پاکستان جانے کا پروگرام بنانا کوئی عقل مندی کی بات تو نہ تھی، پر پریس، میڈیا اور سرکار۔ ابھی شرما جی کی بات ادھوری تھی کہ وہ بول پڑا۔ پریس، میڈیا اور سرکار، یہ سنبھالنا آپ کا کام ہے شرما جی، اور ویسے بھی یہ ٹرپ پرسنل ہے، آفیشل نہیں۔ وہ مصر تھا اور وہ ہلکان۔
پر اجے یہ اتنا ایزی نہیں ہے، ویسی بھی بیماری کی وجہ سے آپ کی شوٹنگز کا شیڈیول ڈسٹرب ہوا ہے، اوپر سے یہ ٹرپ، یہ میری لائف ہے شرما جی، اور اسے میں اپنے سٹائل سے بتانے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ ویسے بھی یہاں سے وہاں ایک شادی کے فنکشن میں جانے کے لیے کتنے آرٹسٹ کیا کیا دام وصول کرتے رہے ہیں، اب بھی اور ماضی میں بھی، بولیے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، پر یوں اچانک، ذرا سوچئے۔ انہوں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، میں خود کر لیتا ہوں۔ پلیز اجے، ذرا سوچئے، دونوں دیشوں کے بیچ کبھی گرم کبھی سرد چلتا رہتا ہے۔ آپ ایک سٹار ہیں، عام آدمی نہیں ہیں۔ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے وہاں جانا چاہتا ہوں، صرف 2-3 دنوں کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں ہی لوٹ آؤں۔ میں کراچی میں گنگاوتی پیلس جانا چاہتا ہوں، جہاں میرے فادر دادا جی نے جنم لیا تھا۔ کیا؟ گنگاوتی پیلس، ان پرانی تصویروں کو کنگالنا، انٹرنیٹ پر رام چند، لاجونتی اور شیام چند کی ڈھونڈ، مگر اتنے برسوں بعد یہ سب کیوں؟ ان کا ذہن سوچ رہا تھا مگر زبان مجبور تھی، کیسے کچھ پوچھتے، وہ پہلے ہی جتا چکا تھا اپنا حق اور رخ۔ کیا یہ سب دیکھنا میرا رائٹ نہیں ہے شرما جی؟ وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی مگر چلیے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کہنا پڑا، گڈ۔ اسی دم کسی کا فون آ گیا اور وہ بات کرتے ہوئے آگے چل دیا۔ عجب ہے یہ شخص بھی، شرما جی سوچتے ہوئے ناگواری سے واپس لوٹ گئے۔ اجے سے رہا نہ گیا اور یہ خبر اسے بھی سنا ڈالی۔ کیا؟ وہ گنگ سی رہ گئی، اس سے لگا کہ وہ بے وقوف بنا رہا ہے۔ یقین نہیں آ رہا نا، پر یہ سچ ہے میرا جی، وہ بڑے انداز سے اسے میرا جی کہتا۔ اس میں یقین نہ آنے کی بات ہی کیا ہے، دیکھتے ہیں کب آتے ہیں آپ۔ ارے واہ، میرا تو خیال تھا کہ تم بہت حیران ہوگی۔ حیران تو ہوں مگر ڈرتی بھی ہوں، وہ کچھ اضطرابی کیفیت میں تھی۔ ڈرتی ہوں؟ پر کیوں؟ ویسے ڈرنا تو مجھے چاہیے۔ وہ کیوں؟ آپ کو کیوں ڈرنا چاہیے؟ اسے حیرت سی۔ اب دیکھو نا، آپ کے دیش والے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ جی ہمارے ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں، اس نے بچوں کی سے معصومیت سے جواب دیا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا جی، بڑا مان ہے اپنے ملک پر، اس نے اسی کے انداز سے کہا۔ کیوں نہ ہو، اور آپ کو بھی تو ہے نا۔ ہاں کیوں نہ ہو، اس نے ترنت کہا۔ تو پھر حساب برابر۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میرا سواگت، میرا مطلب ہے کہ مجھے ویلکم کیسے کرو گی؟ خاطرداری کیسے کرو گی؟ ویلکم کیسے کروں گی؟ مجھے تو بہت ڈر سا لگ رہا ہے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی، اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ ارے بابا بتا بھی ڈالو کہ ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ اجے، ابا سے کیسے کہوں گی کہ اوہ سمجھ گیا، بس اتنی سی باتیں۔ ارے بابا نو ٹینشن میرا جی، یہ میرا کام ہے، اور ویسے بھی میں اپنے بابا کا بھائی گھر دیکھنے آ رہا ہوں، اور بس۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ اس کا تو دم خوش ہو رہا تھا، اور اگر گھر میں کسی کو پتہ چلتا تو۔ اور ویسے بھی میں اجے چاندوں میرا جی، تم جانتی ہو کہ پاکستان میں میرے کتنے فینس ہیں۔ اسے اس احمد سی لڑکی پر پیار آ رہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، کوئی اور ٹینشن نہیں؟ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہی تھی۔ دونوں کی ایک ساتھ تکرار ابھری اور پھر دونوں ہی ہنسنے لگے۔ کچھ منگوانا ہے انڈیا سے؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا۔ نہیں، وہ شرما سی گئی۔ ٹھیک ہے، پر میں اپنی پسند سے کچھ ضرور لاؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی کہ وہ چونک اٹھی، اس کے اندر ایک خوفناک تہک ابھرا، تو انکار نہ کر سکے گی۔ وہ سر تواں پسینے میں نہا گئی۔ یہ میں کہاں بہہ جا رہی ہوں، ایک خوف سا سر سرایا۔ میرا ایک طویل خاموشی سے گھبرا کر اجے نے پکارا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئی تھی؟ کہیں نہیں، اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کرتے جواب دیا۔ اچھا سنو، پھر تمہیں بتاؤں گا، تھوڑا کام ہے وہ ضرور کرنا ہے، پر سنو اس نیوز کو کہیں بریک نہ کرنا۔ اس نے کچھ جھجکتے کہا، مان وہ کچھ خیال نہ کرے۔ سمجھتی ہوں، ڈونٹ وری، اس نے زبردستی مسکراتے جواب دیا۔ اوکے پھر بات کرتا ہوں، بائے بائے۔ اس نے فون بند کر دیا، لیکن ذہن میں عجیب سے وسوسے چٹکیاں لے رہے تھے۔ انیس الرحمن صاحب بہت شرمندہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شعیب صاحب کو بنا تحقیق اس طرح رشتہ توڑنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ فرقان احمد وفادار آدمی ہے، لیکن اس تمام معاملے میں انیس الرحمن صاحب کا قصور بھی نہ تھا۔ انہوں نے تو اپنے تئیں ہمدردی کی تھی، فرقان احمد بتا رہے تھے اور سب چپ چاپ سن رہے تھے۔ کچھ بھی ہو فرقان، انہوں نے ہماری بیٹی کی بےعزتی کی ہے۔ نفیس احمد تو پہلے ہی بکھرے بیٹھے تھے۔
انہیں بڑا قلق تھا کہ رشتے کے سلسلے میں ان سے کوئی صلاح نہ لی اور اکیلے ہی اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا۔ نفیس بھائی، اس میں شاید ہماری بچی کے لیے ہی بھلائی ہو۔ نفیس: فرقان ٹھیک کہتا ہے۔ اماں نے بات نپٹانے کی کوشش کی۔ آپ لوگوں نے تو اس قدر جلدی کی، کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر سکتے تھے، ابھی میں زندہ ہوں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی جان، بس غلطی ہو گئی۔ فرقان احمد شرمندہ سے تھے۔ مجھ سے مشورہ کیا تھا اس نے، مجھے تو ٹھیک لگا تھا، کوئی برائی نظر نہ آئی تھی، بس تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا بیٹا ہو گیا۔ اماں نے انہیں احساس دلایا کہ ان کا مقام ابھی قائم ہے۔ اماں، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن بہرحال ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ویسے انیس الرحمن نے ایک رشتہ کروانے والی کا پتہ بتایا ہے، بہت قابل لوگ ہیں۔ خود انیس صاحب کی چھوٹی بہن کی شادی اسی خاتون نے کروائی ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں فرقان میاں؟ ابھی میرا کی عمر ہی کیا اور تم رشتے والیوں کے چکر میں پڑ گئے، اور ویسے بھی گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کی تو دل کی مراد بھر آئی تھی۔ ویسے بھی سریا بیگم کا تجربہ فی الحال ناکامی ہو گیا تھا، تو خدا نے ایک اور در کھولا تھا، یہ ان کا خیال تھا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ فرقان احمد نے ذرا چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ بھائی دیکھو، بچی بھی گھر کی اور بچہ بھی، باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نفیس احمد کے کہنے پر فرقان احمد نے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جو خاموشی سے ان کی ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں تارا آ گئی۔ ابا، آپ کا فون آیا ہے۔ میرا فون؟ فرقان احمد نے چونک کر اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 6 بج چکے تھے۔ بھلا اس وقت کس کا فون ہوگا؟ لوگ تو میرے سیل فون پر ہی کال کرتے ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں اٹھنے اور لاؤنج میں رکھے فون سیٹ کی جانب بڑھے۔ ہیلو۔ ہیلو جی، میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں، شرما چندر۔ جی فرمائیے۔ فرقان احمد کو از حد حیرت ہوئی۔ انڈیا میں ان کا کوئی عزیز رشتہ دار نہ تھا، پر یہ کون ہے، اور وہ بھی شرما چندر؟ آپ گنگاوتی پیلس سے مخاطب ہیں نا؟ شرما صاحب نے اپنی اردو دانی بگاڑی۔ جی۔ کسی نے پہلی بار اس طرح ان سے پوچھا تھا۔ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ میرے باس کے فادر رام چاند اور ان کے فور فادر کی جنم بھومی کراچی گنگاوتی پیلس کی ہے، اور میرے باس عقیدت کے لیے ان کی جنم بھومی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہ بولتے گئے اور فرقان احمد سنتے گئے۔ کس کا فون تھا؟ اماں نے پوچھا۔ فرقان احمد کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، کچھ الجھے ہوئے، کچھ سوچتے، کچھ فکر مندی۔ ممبئی سے فون آیا تھا، کوئی شرما صاحب تھے۔ وہ اسی انداز میں بیٹھ گئے۔ ممبئی سے؟ ارے کیا کہہ رہا تھا؟ نفیس صاحب بھی چپ نہ ہوئے۔ کہہ رہے تھے کہ ان کے باس یہاں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے باپ اور دادا اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ دت تیری کی، مجھے بس اسی بات کا ڈر تھا، اور وہ سامنے آ گئی نا۔ ارے نفیس احمد، کیا اول فول کہہ رہے ہو میاں؟ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں اماں، پر آپ لوگ تو سمجھتے ہو کہ میں لالچی ہوں، خود غرض ہوں، اسی لیے گھر بیچنے کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھ لو، چل دی ہیں نا اسکیمیں، اب سنبھال لو اپنے اس دقیانوسی گھر کو۔ ابا میاں بھی کس گھر میں ہمیں پھنسا کر چلے گئے۔ خدارا یوں نہ کہیے بھائی جان، وہ تو صرف عقیدت میں آ رہے ہیں، اب میں منع تو نہیں کر سکتا تھا۔ فرقان احمد نے ذرا احتجاج کیا۔ ارے میاں، یہ گھر ہے کوئی مزار نہیں جس کی عقیدت انہیں بہارا سے کھینچ کر لا رہی ہے۔ ارے کیا بھروسہ ان کا، اتنا بڑا گھر دیکھ کر ہتھیانے کی ترکیبیں ہیں، اور بس۔ نفیس بھائی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہمارے پاس اس گھر کے کاغذات ہیں، یہ لوٹ کا مال نہیں ہے کہ جس کے دل میں آئے اور دعویٰ کر دے ملکیت میں۔ تم معصوم ہو فرقان، ایسے ہتھ کنڈے ہیں نا قبضہ گروپ کے کہ نہ پوچھو۔ مگر تمہیں کیا، تم اپنی ایمانداری کی جھنڈے گاڑو۔ ارے تمہارے ڈپارٹمنٹ کے کتنے لوگوں نے ٹکے ٹکے کی زمینیں خرید کر کروڑوں میں بیچی ہیں، اور تم سے چند فائلوں میں ہیر پھیر نہیں ہوتی۔ آپ بات کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرقان احمد جانتے تھے کہ ماضی میں ان کے 2 نمبر کام انجام نہ دینے کا زہر اب بھی باقی ہے۔ بات وہی ہے جو ہے، غلط نہیں کہہ رہا، بولو کیا غلط کہا میں نے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم دونوں بھائی کیوں الجھنے لگے۔ اما آپ بتائیے، کیا غلط کہا میں نے؟ نفیس احمد کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ دیکھو میاں، کیا غلط کیا صحیح، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں۔ اگر کوئی اتنی دور سے اپنے بڑوں کی محبت میں آنا چاہتا ہے تو اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ اچھے خاندانوں میں اپنے بڑوں کا بہت ادب اور احترام کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو۔ اماں، آپ کی بات میں صداقت ہے۔ فرقان احمد نے سر ہلایا۔
اماں آج کل کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتی۔ نفیس احمد اب بھی شک میں گرے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، ہم کسی کے گھر پر زبردستی آ کر قابض نہیں ہوئے۔ یہ گھر تمہارے باپ نے بڑی جائیداد کے کلیم میں حاصل کیا تھا۔ کوئی کم جائیداد نہ تھی تمہارے دادا کی۔ شہر میں 3 کوٹھیاں اور گاؤں میں کتنی بڑی زمین بن جاتی۔ بیٹا کھیتی باڑی سے خوب کمائی ہوتی تھی۔ اتنا کچھ چھوڑ کر آئے تھے تو یہ ویران گھر رہنے کو ملا تھا۔ شکر میرے رب کا کہ بہت سوچے ہیں، ورنہ ہم نے تو نوابوں کو یہاں خاک میں رلتے دیکھا ہے۔ اماں نے ذرا تلخی سے کہہ کر ان سب کے کان کھڑے کر دیے تھے کہ ان کی اپنی رائے کیا ہے۔ اماں میں تو بس اتنا کہہ رہا تھا کہ زمانہ اب وہ نہیں رہا۔ فرقان سادہ طبیعت ہے۔ بس بیٹا بہت سن لی تم دونوں کی۔ کسی کی سادگی سے تو کسی کی چلاکی سے کیا بنتا اور بگڑتا ہے۔ ہم نے تو اتنا ہی سیکھا ہے کہ اپنی نیت میں خلوص رکھو، بس سب اچھا ہے۔ اب تم لوگ ناشکری کی باتیں نہ کرو۔ ماحول میں اس قدر گرمی پیدا ہو چکی تھی کہ رشتے کی بات منہ پر لانا نفیس احمد کے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ وہ تو معاملہ نپٹانے گئے تھے اور یہاں ایک نئی پنچایت کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں، اس نے اتنے نزدیک سے کہا کہ اسے شرم ہی آ گئی۔ اس نے طویل آئینے والی سنگھار میز کے سامنے بیٹھ کر اپنا جائزہ لیا، پھر سنہرے چھوٹے چھوٹے بندے اٹھائے اور کانوں میں پہن لیے، بکھرے بالوں میں برش کیا اور سلیقے سے پنیں لگا کر ترتیب دی۔ دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا اور اٹھنے لگی، تبھی کسی نے زور سے پکارا، پارو ذرا دے تو تیرے سانپ تو نہیں آئے۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ لاجونتی جی، اس کے وجود میں سرسراہٹ سی ابھری۔ ہاں میں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں اور پھر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ سامنے آئینے میں لاجونتی مکھرجی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ تم تو بہت بہادر ہو، پھر بھی ڈر رہی ہو۔ نہیں تو کیسا ڈر؟ تو آج خواب سامنے آئینے میں اتر آیا تھا یا پھر اس کا وہم تھا؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں لاجونتی مکھرجی، جسے شیام چند نے بیاہ کر اس بڑے سے گھر میں قید کر دیا تھا، یاد ہے نا؟ میں لاجونتی ہوں، میرا یقین کرو۔ اس کے سکون سے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا سا پڑ رہا تھا۔ نفس کے بڑے کھیل ہوتے ہیں، میں نے تو یہی سیکھا ہے۔ وہ مسکرائی۔ وہ جھوٹا ہے، مکر ہے اس میں۔ لاجونتی مکھرجی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ تو اس کے دل سے آواز بلند ہوئی، تو اس کا خیال اپنے من سے نکال دے، ورنہ دکھ ہوگا۔ دکھ بھی ان کا، سکھ بھی ان کا، من بھی ان کا، تو میرا کیا؟ میرے وہ۔ اس کی آنکھیں اپنے رب کے شکر میں نم ہو گئی۔ اس کی شہادت کی انگلی بڑے جلد سے بلند ہو گئی تھی۔ تو پاگل ہے، پوری پاگل۔ لاجونتی مکھرجی آئینے سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے رب کا دل سے شکر ادا کیا۔ فرقان احمد آفس سے چھٹی لے آئے تھے۔ انہوں نے خدیجہ بیگم کو مہمان کے اہتمام کے لیے خاص ہدایت کی تھی۔ خود اماں بھی باورچی خانے میں خدیجہ بیگم اور جانی خالہ کے ساتھ مصروف تھی۔ آج پورے گھر کی صفائی ستھرائی پر خاص توجہ دی گئی تھی۔ نئے پردے ڈلوائے گئے تھے، نئی بیڈ شیٹس بچھائی گئی تھیں۔ خدیجہ بیگم نے اپنے جہیز کا ڈنر سیٹ نکلوا کر سجا دیا تھا۔ میرا نے بھی گھر کے کام کاج میں حصہ لیا تھا اور ثانیہ کو خاص طور پر فون کر کے بتایا تھا۔ ثانیہ کو یقین نہ تھا کہ اجے واقعی آ رہا ہے۔ اس کے مطابق ابھی تک اس کے پاکستان آنے کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس نے اسی قرید میں شرما جی تک کو فون کر ڈالا تھا، لیکن ان کو اجے کی خاص ہدایت تھی، لہٰذا انہوں نے اسے بھی گھما ڈالا۔ پھر بھی وہ میرا کا دل رکھنے کی خاطر آ رہی تھی۔ ایسے بھی آج آفس میں خاصے کام تھے، وہ نپٹانا بھی ضروری تھے۔ نہ جانے یہ کون اجے ہے جو میرا کو پھول بنا رہا ہے، وہ سارا دن سوچتی رہی۔ شام 5 بجے کالے رنگ کی بڑی سی چمچماتی کار گنگاوتی پیلس کے سامنے آ کر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا اور سفید رنگ کی پینٹ شرٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ چشمے چڑھائے، وہ برآمد ہوا۔ وہ دور اوپر ٹیرس سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ واقعی اجے چاندی تھا، مشہور بالی ووڈ سٹار۔ اجے کی نگاہ اس پر پڑی۔ ابھی وہ دوبارہ دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بجلی کسی طرح سے غائب ہو چکی تھی۔ میرا جی، اس کے دل نے کہا۔ پہلی بار اس کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ فرقان احمد نے آگے بڑھ کر بیرونی گیٹ واک کیا۔ انہیں پہلے ہی اس کے پہنچنے کا فون موصول ہو چکا تھا۔ میرا کا سانس نہایت تیزی سے چل رہا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یوں وہ آمنے سامنے آ جائے گا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنا پسینہ پونچھا۔ میں اسے کیسے فیس کروں گی؟ کتنا بڑا برا سلوک کرتی تھی اس سے۔
ایک چھوٹا سا احمق سا لڑکا سمجھ کر، مگر اب کیا کروں؟ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی سامنے جانے کی۔ اتنے میں تارا دوڑی دوڑ گئی، اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ آپ ہی جلدی چلیں، پتہ ہے ہمارے گھر کون آیا ہے؟ اجے چاند۔ یو نو آپی، مائی فیوریٹ اجے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا آپی، میں نے ان سے ہاتھ بھی ملایا ہے۔ یہ سو سویٹ آپی، وہ اپنی رو میں بولی جا رہی تھی۔ مارے جذبات کے اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ اب کہاں ہے وہ اپنے اندر ہمت کو مجتمع کر رہی تھی۔ نیچے ابا انہیں پیچھے کا گھر دکھا رہے ہیں۔ ہائے آپی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ پھر سے چلی گئی اور میرا سوچتی رہی کہ کس قدر عجیب سی بات ہے، اس گھر کی چیزوں سے جس شخص کا گہرا رشتہ ہے وہ آج پہلی بار اس گھر میں داخل ہوا ہے۔ اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ کہ میں اس گھر سے جڑے رشتوں سے، ان کی حقیقت سے واقف ہوں۔ یہ کس قدر عجیب ہے، شاید اسے بھی یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ قدرت ہے میرے رب کی۔ ہم انسان بس سوچتے رہتے ہیں اور قدرت کر دکھاتی ہے وہ سب کچھ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی طاقت ان تمام سوئچز کو اپنے وقت سے چلاتی ہے۔ کبھی رات کو دن نہیں ہوتا اور کبھی دن کو رات نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ایسے جیسے 1937 میں تھا، اور جیسے آج ہے، اور جیسے کل ہوگا اور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک کے بعد دوسرا اندھیروں کے بھنور میں گرتا چلا جائے گا اور یہ بھنور نگلتے جائیں گے، ایک کے بعد ایک۔ خوبصورت خیالات کثیف ہوتے گئے تو اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی اور وہ اچانک جیسے چونک اٹھی۔ ذرا ڈھیل دو تو یہ خیالات تو سر پر دوڑے جاتے ہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ اسی دم ہلکی سے دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اچانک اس کی نظریں اس سے چاروں۔ یہ میری بیٹی ہے میرا، فرقان احمد نے اس کا تعارف کروایا۔ میرا جی، اس نے زیر لب کہا اور اسے دیکھتا ہی رہا۔ وہ تو پہلی نظر میں ہی اسے پہچان چکا تھا جب پہلی بار اسے ٹیرس میں دیکھا تھا۔ دل نے اسی سمے گواہی دے دی تھی۔ سلام۔ اس کی نظروں کی تاب سے گھبرا کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں میرا جی؟ شاید اسے بھی اپنی حماقت کا احساس ہو چلا تھا، تبھی اس نے بھی نظریں جھکا لیں۔ اچھی ہوں بیٹا، میں ان کو پورا گھر دکھا رہا ہوں۔ اجے صاحب، یہ گھر اسی حالت میں ہے جس حالت میں تھا۔ دراصل میرے والد مرحوم کو اس میں تبدیلیاں کروانا پسند نہ تھا، وہ خود بھی ذرا پرانے خیالات کے تھے۔ یہ دیکھیے آئیے۔ فرقان احمد کے ہمراہ وہ اس کے نزدیک سے گزرا اور خوشبو کا ایک جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا۔ اس کے ہمراہ ایک فوٹوگرافر بھی تھا جو تصویر اتار رہا تھا۔ بس جو ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی تھی وہ ہم کروا دیا کرتے تھے۔ ویسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اسے بہت پیار سے رکھا ہے۔ جی جی بالکل اجے صاحب، یہ ہمارا گھر ہے، اس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، میرے بچے اس گھر میں ہوئے، میرے بابا نے بھی اسی گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ اسے گھورتا ہوا بتا رہا تھا جیسے کسی ٹرانس میں ہو۔ اس کی یہ خودی توبہ، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اس گھر کی تاریخ خاصی پرانی ہے، اور آپ سے جان کر تو بہت ہی خوشی ہوئی کہ اس کا رشتہ آپ کے خاندان سے جڑا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر۔ اس کی نگاہیں اب بھی اسی پر ٹکی تھی جس کی کشش اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ یہ کیا کمال ہے میرا جی، بس اسے دیکھنے کا ہی مان تھا۔ ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، بلکہ ہم تو حیران ہیں کہ آپ بنا کسی اطلاع کے ہی آ گئے۔ فرقان احمد واقعی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ میں نے آپ کو انفارم تو کیا تھا نا؟ اس نے ذرا خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ بالکل کیا تھا، مگر ہمیں یہ تو انفارم نہیں کیا تھا کہ آپ اتنے بڑے سٹار ہیں۔ بھائی میری چھوٹی بیٹی تارا تو آپ کی بڑی فین ہے۔ فرقان احمد بہت خوش تھے۔ اور آپ میرا جی؟ اس نے اچانک پوچھ ڈالا اور وہ جو اس سے نظریں چرائے چور سی بنی کونے میں کھڑی تھی چونک اٹھی۔ جی؟ وہ جو اپنے اندر کے اٹھتے شور سے پریشان سی تھی، متحیر سی بولی۔ کیا آپ میری فلمیں نہیں دیکھتی؟ وہ انجان سا بنا براہ راست اس سے مخاطب تھا۔ جی؟ اس کی آواز جیسے حلق میں اٹک رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ کیوں میرا جی؟ اس نے ذرا شرارتی انداز میں کہا تو فرقان احمد نے میرا کو ذرا گھور کر دیکھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ خوفزدہ سی آواز میں بولی۔ میرا بیٹا، اجے ہمارے مہمان ہیں، بات یہ ہے کہ بچیاں آپ کو یوں اچانک یہاں دیکھ کر کچھ کنفیوز ہے۔ فرقان صاحب نے بات سنبھالتے کہا۔ پر میرا جی کو تو پتہ تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر فرقان احمد نے ذرا چونک کر میرا کی جانب دیکھا۔
اس کا تو جیسے خون ہی خشک ہو گیا۔ اسے یوں خوفزدہ دیکھ کر اجے کو بڑا لطف آیا۔ پھر اسے اس کی ناراضی کا خیال آیا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے تو اپنے مینیجر سے فون کروا دیا تھا نا، اس نے فوراً بات بنائی۔ اچھا اچھا، فرقان احمد مسکرائے۔ بات پھر وہی ہے نا، یہ کام سے اجے اور آپ میں فرق ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنی والدہ کا کمرہ دکھاتا ہوں، یہ سب سے بڑا بیڈ روم ہے۔ فرقان احمد اس کو ساتھ لیے کمرے سے باہر گیا تو اس کا دم میں دم آیا۔ اجے کے بچے، تم سے تو میں بعد میں پوچھوں گی، ابا کے سامنے بڑا شیر بن رہے تھے نا۔ واقعی اس نے تو جیسے فرقان احمد کے سامنے اس کا دم ہی نکال دیا تھا۔ ارے بیٹا لو چائے لو نا، دادی جان نے بڑی محبت سے چائے کا کپ اس کی جانب کیا۔ جی دادی جی، میں تو کھانا بھی کھاؤں گا، اس نے نہایت بے تکلفی سے کہا اور سب کے کہکے بلند ہو گئے۔ اس وقت پورا خاندان چائے کی میز پر جمع تھا۔ آج بڑی رونق لگی تھی گھر میں۔ کیوں نہیں بیٹا، میں نے کھانے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ارے واہ دادی جی، آپ نے تو سچ مچ کمال ہی کر ڈالا، ورنہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمیں صرف چائے پلا کر ہی رخصت کر دیا جائے گا۔ وہ سب سے جلد گھل مل گیا تھا۔ میاں اتنی دور سے آئے ہو کیا؟ ایسے ہی سوکھے منہ بھیج دیتے، دادی جان نے اسی چاہ سے جواب دیا۔ آپ سے مل کر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ اتنے بڑے سٹار ہیں۔ اشر ابھی تک حیران تھا۔ سٹار تو آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی بھی بہت زبردست ہے، اس نے اشر کی پرسنالٹی کو سراہتے کہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہیرو لگ رہا تھا۔ ارے نہیں اجے بھائی، میں تو انجینئر ہوں، بڑی محنت سے اپنی اسٹڈی مکمل کی ہے۔ البتہ میری بڑی بہن کو ایکٹنگ کا شوق ہے، وہ آج کل ٹی وی کے لیے ایک سیریل کر رہی ہے، یعنی گنگاوتی پیلس سے جڑے لوگوں میں اکیلا میں ہی نہیں، کوئی اور بھی ایکٹر ہے۔ اتنے میں میرا گرما گرم کباب لے کر آئی تو اس کی توجہ پھر اس کی جانب ہوگی۔ اس کی نگاہیں تو اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ ارے میرا جی، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیجیے نا، ہم تو گنگاوتی پیلس کے بہانے آپ سب سے ملنے آئے ہیں۔ ارے ہاں بیٹیا، اجے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، تم بھی بیٹھو نا سب کے ساتھ، فرقان احمد نے کہا تو اسے اور بھی شے ملی۔ لگتا ہے میرا جی تنہائی پسند ہے۔ اس کے کہنے پر میرا نے اسے ذرا گورا۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگ جلدی مکس اپ نہیں ہوتے، اس نے فوراً بات بنائی۔ میری بچی بہت پیاری ہے، سب کا ہی بہت خیال رکھتی ہے۔ دادی جان نے اس کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی جھٹ ان کے پہلو میں جا بیٹھی۔ جی مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اور میرا جی، آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اس نے بڑی توجہ سے پوچھا۔ وہ خود جلسی ہو رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ فون کی حد تک تو بات کچھ اور تھی، پر اپنے روبرو دیکھ کر بڑی ٹینشن سے سوار تھی، اور اجے کو تو جیسے بار بار اسے مخاطب کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ میں کچھ خاص نہیں، وہ ذرا منمنائی۔ خاص نہیں مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرتی؟ وہ ذرا سنجیدگی سے مخاطب تھا، اس کی نظریں جیسے اس کے وجود میں کھب رہی تھیں۔ ہماری میرا کو کوکنگ کا بہت شوق ہے، ختیجہ بیگم نے بتایا۔ کیا کیا پکا لیتی ہیں آپ؟ وہ تو جیسے ہاتھ دھو کر پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ نہاری بہت اچھی بناتی ہیں یہ، آپ کی باری، اشر نے جواب دیا۔ ارے واہ نہاری، اور آج کیا بنایا ہے انہوں نے؟ یہ کباب آپ ہی نے تو بنایا ہے، تارا نے اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں رکھے کباب کی جانب اشارہ کیا، جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گرم گرم اتار کر لائی تھی۔ کمال ہے بھائی، سامنے ہی کباب رکھے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا، وہ مسکرا دیا۔ ہیلو ایوری ون، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بھائی۔ اچانک ثانیہ نے انٹری دی۔ وہ اپنی روح میں بڑے خوشگوار انداز میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی، حالانکہ آج کام کی زیادتی کی وجہ سے اس کا آنے کا موڈ ہی نہ تھا۔ اس کے یوں آواز لگانے پر اجے نے ذرا گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ او لارڈ، اسے اچانک جیسے چکر سا آ گیا تھا۔ اشر نے دوڑ کر اسے تھاما۔ ثانیہ بیٹا، ختیجہ بیگم بھی گھبرا سی گئی تھی، وہ بھی اس کی جانب لپکی۔ ثانیہ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرا نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، وہ جانتی تھی کہ اب اس کی باری ہے۔ شوق رہ گئی تھی نا؟ میرا دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا چکر سا آ گیا تھا۔ وہ اب ذرا شرمندہ ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر میں وہ کافی حد تک نارمل ہو گئی۔ یہ ثانیہ ہے، میرا کی سہیلی ہے، کسی میگزین کے لیے کام کرتی ہے اور جرنلزم بھی پڑھ رہی ہے، ختیجہ بیگم نے اس کا تعارف کروایا۔ ارے باپ رے، میں تو جرنلسٹوں سے چھپتا آیا ہوں اور یہاں مجھے گنگاوتی پیلس میں ہی ایک اخبار والی مل گئی۔ اس نے ذرا مسکرا کر گھبرانے کی اداکاری کی، جبکہ میرا پہلے ہی اسے ثانیہ کے بارے میں بتا چکی تھی، لیکن شاید اس نے بھی یقین نہ کیا تھا۔
اس لیے اس کی یہ حالت تھی۔ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس کے اٹکتے ہوئے بیان پر سب کے چہرے کھل گئے، گویا ثانیہ بی بی اجو کو دیکھ کر وش کھا کر گرنے لگی تھی۔ اس کی کلی اتر چکی تھی۔ یقین تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا ثانیہ بی بی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے میرا نے بتایا تھا، لیکن میں سمجھی کہ کوئی پھول بنا رہا ہے۔ او ریلی، لیکن میں نے تو کسی کو بھی پھول نہیں بنایا۔ اجے نے ذرا چونک کر میرا کی جانب دیکھا۔ ثانیہ تو جیسے کہہ رہی تھی سب بھول کر اسے اپنی ہی کہہ رہی تھی۔ فرقان احمد نے ثانیہ کو ذرا حیرت سے دیکھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے نا، کہاں آپ اتنے بڑے سٹار اور کہاں؟ ثانیہ بی بی، میں کام سا انسان ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح سوچتا ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ گھوموں پھروں، لوگوں سے باتیں کروں۔ اس نے بات بنائی۔ جی بالکل، یو آر رائٹ، یو نو آئی ایم یور بگ فین۔ ثانیہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اردو سے ادحد محبت کرنے کے باوجود اسے انگریزی کا سہارا لینا پڑا۔ تھینکس ثانیہ جی، میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ایک زبردست سا فوٹو سیشن کرواؤں، اور وہ بری طرح گڑبڑا رہی تھی۔ اوکے ریلیکس ثانیہ بی بی، ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے نا، اجے نے اسے بہلانا چاہا۔ ارے ثانیہ بیٹا، تم چائے پیو۔ میرا بیٹا، اپنی فرینڈ کو چائے بنا کر دو، پھر اجے ہم چلتے ہیں برابر میں۔ فرقان احمد نے ثانیہ کی بے خودی کا حال نکال لیا، اور وہ چپ ہو رہی۔ برابر میں کیا ابھی اور بھی ہیں؟ اس نے ذرا حیرت سے پوچھا۔ اس کے لحاظ سے یہ پورشن بھی اچھا بڑا تھا۔ ارے بھائی، ابھی تو آپ نے ایک حصہ دیکھا ہے، دوسرا حصہ بھی ہے۔ دراصل برابر میں میرے بڑے بھائی نفیس احمد اور ان کی فیملی رہتی ہے۔ اشر انہی کا بیٹا ہے۔ فرقان احمد کے سمجھانے پر اشر کو ذرا خجالت سی محسوس ہوئی۔ اجے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وقت تیزی سے سرک رہا تھا۔ وہ گھر کے مختلف حصوں میں کھڑے ہو کر تصویر بنوا رہا تھا۔ سب لوگ بھی اس کے ساتھ تصویر بنواتے رہے۔ ثانیہ نے زبردستی میرا کو اجے کے ساتھ تصویر بنانے پر مجبور کیا۔ پھر اچانک ہی کسی کا فون آ گیا اور اسے جانے کی جلدی سوار ہو گئی۔ ایسے کیسے بیٹا، کھانا کھائے بنا جانے نہیں دوں گی۔ دادی جی، مجھے تو یہاں اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، مگر جانا بھی ضروری ہے۔ ہاں میاں، ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تم اسی گھر کے فرد ہو۔ فرقان احمد بے تکلفی میں آپ سے تم پر آ گئے۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ بات تو 100% درست ہے، ہوں تو میں بھی اسی گھر کا، نئے ایڈیشن کے ساتھ۔ اس کی کہتی ہی سب بھی ہنس پڑے۔ اگر تھوڑا سا کھانا کھا لیتے تو، میرا نے دھیمی سی آواز میں احتجاج کیا، اور وہ فوراً راضی ہو گیا۔ آپ کہتی ہیں تو تھوڑا سا کھانا ضرور کھائیں گے۔ اس کی نگاہوں میں اتنی گہرائی تھی کہ اس کی اپنی نظریں جھکا لی۔ میں ابھی لگاتی ہوں۔ وہ خوشی سے دوڑی دوڑی انتظامات کرنے کچن کی جانب آئی۔ تارا اور ختیجہ بیگم کے ساتھ شائدہ بیگم بھی لگ گئی تھیں۔ ہائے ہائے، یہ ندرت کی بچی جانے کدھر رہ گئی۔ ارے ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ تائی جی، ندرت آپی کی ریکارڈنگ ہوگی نا؟ تارا نے یاد دلایا تو ان کا منہ بن گیا۔ بھاڑ میں جائے ایسی ریکارڈنگ۔ ارے دنیا جس کے پیچھے دوڑتی ہے وہ تو گھر میں بیٹھا ہے، اس سے بڑی اداکار ہے کیا؟ تارا بیٹا، تم صحیح طرح سے تصویریں تو لی ہیں نا؟ یہ موبائل فونز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، غلط نمبر دب گیا اور سب کچھ گم ہو جاتا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں تائی جی، اشی بھائی نے اپنے کیمرے سے بھی تصویریں اتاری ہیں۔ تارا نے انہیں مطمئن کیا۔ آج پہلی بار شائدہ بیگم بڑی تیزی سے گھر کے کام کرتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ کھانے کے لیے سنک سے ہاتھ دھو کر پلٹا تو اچانک ہی اس کے منہ سے بھیڑ ہو گئی۔ مہمان کے لیے تولیہ نہ پا کر اسے خفت سی محسوس ہوئی۔ میں آپ کے لیے تولیہ لے کر آتی ہوں۔ کہاں گیا تولیہ؟ اوہ، وہ رہا۔ شکر تھا کہ جلتی تولیہ نظر آ گیا۔ وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے ہاتھ پوچھتا رہا، اور وہ جنپی سی کھڑی رہی۔ آپ کے لیے کچھ لے کر آیا تھا، پر دینے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف وہی سن سکتی تھی۔ میرے لیے؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی، آپ تو سارے وقت مجھ سے دور ہی بھاگتی رہی۔ کیا ایسا خوفناک ہوں میں؟ اسے اب شکایت کرنے کا موقع ملا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اسے اپنے رویے پر ندامت سی ہوئی۔ بات تو ایسی ہی ہے، پھر بھی مجھے اچھی لگی ہے۔ اس نے تولیہ اس کی جانب بڑھایا۔ کیا؟ اس نے پوچھا اور تولیہ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔
آپ کی بات، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ نہ جانے کیسے خود بخود اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رو رہی ہو؟ آنسو تو اس کے دل پر بھی گر رہے تھے، شاید یہ اس سے ملنے کی خوشی کے آنسو تھے۔ نہیں تو، اس نے اپنے ہاتھ سے آنکھ کے گوشے صاف کیے۔ یہ زندگی بھی کتنے عجیب کھیل کھیلتی ہے نا میرا، پتہ ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں روں۔ میرا نے غور سے دیکھا تو اس کی شفاف بڑی بڑی آنکھوں میں نمی سی تیر رہی تھی۔ تم ہنستی ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہنسوں، تم روتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روں۔ دیکھا تمہیں آج ہے، پر تم تو وہاں بھی ہر دم جیسے میرے ساتھ ہوتی ہو۔ تمہیں پہچاننے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی تھی۔ میں نے پہلی بار ہی ٹیرس میں تمہیں دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ تم وہی ہو جس کی تلاش میں گنگاوتی پیلس تک آیا ہوں۔